اور اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ تم بول نہیں سکتے جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو. یہ بارگاہ نبوی ہے، اس کا لحاظ رکھے، اس کا ادب کرے، ورنہ عمل برباد ہو جائے. تو پھر شریعت بھی مصطفیٰ کی ہے، سنت بھی مصطفیٰ کی ہے. اسے عام لوگوں کی طرح نہ سمجھے، عام قانون کی طرح نہ سمجھے. اور شریعت ہے کیا؟ آپ کی سمجھ کے لیے بولو، ہر ملک کا ایک بندرن ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کنسٹیٹیوشن ایک بندرن ہوتا ہے، ایک لا ہوتا ہے. شریعت ہے کیا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بندرن کا نام شریعت ہے. یہ اسلام کے کنسٹیٹیوشن کا نام ہے شریعت، اسلام کے لا کا نام شریعت ہے. اور یہ کسی کی مغز کی پیداوار نہیں ہے، یہ دماغ سے نکال دے. ہمارے یہاں اتنا حال اتنا پراگندہ ہو گیا، ہمارے مجاز کے خلاف اگر کوئی عالم دین بات کرے، ہمارے مجاز کے خلاف کسی مفتی کا فتویٰ ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں یہ کیا جانتے ہیں، یہ مفتی وغیرہ ایسے ویسے فلانے دکھ رہے. یہ الفاظ ہوتے ہیں ہمارے، اور آپ ناشعوری میں، بے شعوری میں آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہاں فتویٰ اگر ایسے بھی لوگ ہیں جو درست طریقے سے نہیں ہے، بک جاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، تو پھر ایسوں کی بات نہیں ہے. مگر جو اچھے لوگ ہیں جو قرآن کا حوالہ دے کر، شریعت کا حوالہ دے کر کے بات کرتے ہیں، تو پھر وہاں خاموش رہنا چاہیے. تو جیسے ظاہری حیات میں سرکار کی انسان کے لیے ضروری تھا کہ اپنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کا خیال رکھیں، اب تقاضا یہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ کا ادب کریں اور سنت مصطفیٰ کا ادب کریں. اسے ہلکا نہ سمجھیں، ورنہ ہوگا کیا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. دوسری بات، یہ سورہ بقرہ میں پہلی سورت الحمد کے بعد جو شروع ہوتی ہے الف لام میم، تو وہ تیسرا پارہ اس کا، تیسرے پارے میں چوتھے رکوع میں آیت کریمہ موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ٹیکسٹ آف دی قرآن، کوئی مفسر کی تفسیر نہیں پڑھ رہا ہوں، کسی بھی عالم کا قول نہیں، نہ یہ حدیث ہے، بلکہ یہ ٹیکسٹ آف دی قرآن، یہ اللہ کے کلام کا ٹیکسٹ ہے، آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی. کیا کہتا ہے قرآن؟ کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو، اپنی بھلائیوں کو، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو برباد نہ کرو. کیسے صدقہ باطل ہوتا ہے، برباد کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا بالمن والاذی، احسان جتلا کر کے، یا جس کو صدقہ دیا ہے صدقے کی آڑ میں اس کو تکلیف پہنچا کر کے اپنے صدقوں کو برباد نہ کرو. دیکھیں یہ بھی وہی عمل ہے نا، جیسے میں نے کہا ایک عمل وہ ہوتا ہے، ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو صرف گناہ ہے، اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو گناہ تو ہے، گناہ کے ساتھ وہ ایسا گناہ ہے جو آگے کے عمل کو بھی، بولے نا، آگے کے عملوں کو بھی برباد کر دیتا ہے. تو انہی میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، کوئی مجبور تھا، کسی کو ضرورت تھی ہماری مدد کی، چاہے پیسوں کی ہو، چاہے جسمانی طاقت ہو، چاہے کسی کو اچھا مشورہ دینا ہو، کیونکہ عقل کے بھی لوگ غریب ہوتے ہیں، سارے لوگ پیسوں کے غریب نہیں ہوتے ہیں، کچھ عقل کے بھی غریب ہوتے ہیں. تو ان کو اچھا مشورہ دے کر کے، کوئی ہدایت کا غریب ہے، مسجدوں سے دور ہے، انہیں مسجد کی طرف لے آؤ. یعنی الغرض کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی احسان جو آپ نے کسی پر کیا ہے، تو پھر ہر احسان کرنے والے کو یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے احسان کو کبھی لوگوں کے سامنے چتلائے نا، اس کے سامنے بتائے نا کہ میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا. کیوں بھول گیا؟ تیرا باپ ہسپتال میں تھا، تیرے پاس پیسے نہیں تھے، پیسے کہاں سے لایا تھا؟ وہ میں نے دیا تھا. یہ یاد رکھ لے، یہ وہ میں دو چار لوگوں کے سامنے اپنی تمہاری وہ چھوٹی سی میں، وہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کو برباد کر دے گی. اور میں پہاڑ کی طرف جو بولا نا، وہ بھی ایسے نہیں بولا، وہ بھی قرآن میں موجود. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اور کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا قرآن مجید میں کہ نیک یمحق اللہ الربا، ربا وہ سود، بیاج. فرمایا سود
نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اللہ سود کو برباد کر دیتا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ بیاج کو برباد کر دیتا ہے، سود سے جو پیسہ کمایا ہے وہ ترقی نہیں ہے، اللہ اس کو برباد کر دے گا۔ اور آگے فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقہ کو پروان چڑھاتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے۔ اور جیسے حضور نے فرمایا بکری کا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو پوس پال کے جب انسان بڑا کرتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ایک دن بہت بڑا بکرا بن جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ گھر میں پیدا ہوا، پرورش کرتے ہیں، 20 سال کے بعد وہ ایک جوان انسان کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو پرورش انسان کسی بھی چیز کو بڑا کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقے کو پروان چڑھاتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کو پوستا ہے۔ اور جب اللہ پروان چڑھاتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک انسان قیامت کے دن حاضر ہوگا، اس کی نیکیاں اتنی نہیں تھی، اس نے اللہ کی راہ میں کچھ روپے صدقہ دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ کچھ روپے اللہ کی راہ میں دے دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ نے اس صدقے کو پروان چڑھایا، اللہ نے اس صدقے کی پرورش کی۔ اور پرورش کیسی ہوئی؟ فرمایا وہ چند روپے جس نے اللہ کی راہ میں دیے تھے، اور جب قیامت میں آئے گا تو احد پہاڑ کے برابر نیکیاں اپنے ساتھ لے کر کے آیا ہوا ہے۔ وہ پوچھے گا اتنی ساری نیکیاں کہاں سے آئی؟ تو اللہ فرمائے گا یہ وہ تیرے صدقات ہیں، چند روپے تو نے اللہ کی بارگاہ میں دیے تھے، اللہ نے اس کو پال پوس کے پہاڑ کی شکل کا بنا دیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا وہ جملے خطرناک جملے جو نیکیوں کو برباد کرنے والے جملے، بھول گیا وہ دن جب تیرے پاس کھانا نہیں تھا، میں اپنے گھر سے لا کر کے تجھے دیا تھا، یہ احسان جتا دینا۔ چند لوگوں کے سامنے چند سیکنڈ کی خوشی آپ کو مل سکتی ہے بظاہر، مگر وہ آپ کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ کسی عالم کا نہ کسی مفسر کا قول ہے، یہ میں جو پڑھا ہوں نا یہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات برباد نہ کرو، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو، جتلا کر کے دکھا کر کے نیکیاں کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں، نماز پڑھتے ہو تو پھر وہ بھی لوگوں کو سناتے ہو، تو اس طرح سنا کر کے اپنی نیکیاں برباد نہ کرو۔ صدقہ کیا ہے تو لوگوں کو بتا کر کے اس کو برباد نہ کرو، اچھے عمل کیے ہیں، کسی کی مدد کی ہے تو اسے برباد نہ کرو۔ تو ایک ہے احسان جتلا کر کے، دوسرا ہوتا ہے بالمن والاذی، اسے تکلیف دے کر کے، کہ جس کو صدقہ دیا ہے، جس کو زکوٰۃ کا کچھ پیسہ دیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے نا، جب آپ ہر سال اس کو دیتے ہیں 2-4-5 ہزار روپے سال بھر، وہ بھی تو پھر آپ کی جیسے سمجھے نا وہ احسان کی تلے رہے گا کہ بھائی حاجی صاحب مجھے دیتے ہیں 5,000 روپے رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اب مجھے چاہیے کہ میں بھی احسان کے نیچے دبک کے رہوں، تو پھر آگے سے حاجی صاحب بھی اگر اس پر پریشر بنائے، اور جو چند ہزار روپے اس نے اللہ کی راہ میں دیے، ویسے تو نہیں دیے نا، غریب کو دیے ہیں، مگر بدلہ غریب سے نہیں لینا ہے، بدلہ تو اللہ سے لینا ہے نا، تو غریب سے کیوں بدلہ لے رہے ہیں؟ احسان جتلا کر کے غریب سے کیوں بدلہ لے رہے ہیں؟ اسے تکلیف پہنچا کر کے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ یاد رکھنا، عمل کر کے اس کو برباد نہ کر دینا۔ تو یہ وہ عمل ہے۔ آگے رمضان شریف کا مہینہ ہے، تو میں خاص طور پر یہ میں اسی لیے ایک گراؤنڈ تیار کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں۔ اللہ کی راہ میں اگر آپ خرچ کرو گے، اللہ سب کو توفیق دے، اور صاحب نصاب ہے، انشاءاللہ ہم اس کے قانون بیان کریں گے جو شریعت نے دیے، کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے، لازم ہے، فرض ہے آپ پر، نہیں ہے تو اپنی چیزیں بیچ کر کے زکوٰۃ دو، یہ حکم خداوندی ہے، آپ کو نکالنا ہی پڑے گا۔ وہ کون کون لوگ ہیں، کن کو نکالا، اس پر انشاءاللہ ہم آگے ایک نشست رکھیں گے، اور کون اس کے حقدار ہے، کس کو دینا چاہیے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ مگر آپ یہ ابھی سے تیار کر لیں کہ زکوٰۃ اگر میں صاحب نصاب ہوں تو مجھے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ماہ رمضان ہے، لاک ڈاؤن اور کورونا، یہ جو ساری مہاماری، غریب لوگ، پریشان حال لوگ بھی موجود ہیں، اگرچہ زکوٰۃ میرے اوپر نہیں لگتی ہے، پھر بھی کچھ پیسے میرے پاس ہے تو وہ بھی صدقہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں غریبوں کی مدد کرے۔ رمضان کا مہینہ ہے، کسی کی افطاری کا انتظام کروا دیں، تو یہ کروا کر کے آپ اگر کریں تو پھر یاد رکھیں کہ کر کے اس کو بھول جائیں، کیونکہ بدلہ جس سے لینا ہے نا وہ تمہارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ چھوٹا سا نیک عمل جو تم کرتے ہو نا، اس کا بھی بدلہ تمہیں دیا جائے گا قیامت کے دن۔
اور وہ دینے والا اللہ ہے، تو پھر اس جو دیا ہے نا، غریب کو دیا ہے نا، تو بدلے کی امید اس سے نہ رکھے کہ جو سامنے مجھے ملے تو مجھے کہے حاجی صاحب السلام علیکم، یہ بدلے کی امید نہ رکھے۔ میں تو کہتا ہوں سلام کی بھی تمنا نہ کرے جن کو زکوٰۃ دیتے ہیں اس سے۔ یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، تو زکوٰۃ دے کر کے اگر سلام نہ کرے نا، عزت نہ کرے نا، تو پھر بھی لوگ خفا ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں۔ پیسے دیے ہیں، اتنی بھی شرم نہیں ہے، اتنا بھی احسان فراموش، کیسا انسان ہے، میں سامنے ملا مجھے سلام تک نہ کیا۔ ارے بھائی میرے، آپ نے اللہ کی راہ میں دیا ہے نا، تو پھر بدلہ اللہ سے لے، کیوں اس کی سلام کے منتظر رہتے ہو؟ تو مائنڈ اپنا یہ بنائے، اپنے ذہن کو ایسا بنائے، زکوٰۃ نکالنی ہے، صدقہ نکالنا ہے، نیک اعمال کرنا ہے، کسی پر احسان کرنا ہے، خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں۔ اپنے آپ کو ایسا تیار کریں۔ اگر آپ ایسا تیار ہو جائیں گے اور آپ کا عمل ایسا ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ وَيُرْبِ الصَّدَقَةِ، وہ چھوٹا سا تمہارا عمل ہوگا، قیامت کے دن پہاڑ بن کے آئے گا۔ اور اگر اپنی میں ڈوب گئے تو پیسہ بھی خرچ ہوگا اور اللہ قیامت کے میدان میں اس کا بدلہ بھی کوئی نہ ملے گا۔